زندگی کی امام حسین علیہ السلام کافی حدیث رسول خدا سے سنے ہیں. جب سوالی سوال کرتے کہ ان حدیث میں سے سینکڑوں حدیث سنے ہیں, سینکڑوں حدیث میں سے فقط ایک حدیث سنائیے. زیادہ جب حدیث زیادہ ہو, کئی سو حدیث میں سے ایک حدیث سنائیے. یا مسئلہ پیش آتا ہے انتخاب کا, ان حدیث کے مجموع میں سے ایک حدیث کا امام حسین نے انتخاب کیا. اور جو کوئی بھی انتخاب کے مسئلے میں آ جائے کہ انتخاب کرے, اس کے انتخاب سے اس کی شخصیت کی بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کس شخصیت کے مالک ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے ان حدیث کے مجموعے میں سے کس حدیث کا انتخاب کیا؟ اس حدیث کا انتخاب کیا کہ خدا فرماتے کہ خدا عظیم کاموں سے محبت کرتے, خدا بلند ہمت لوگوں سے محبت کرتے, خدا کو پست کاموں سے نفرت ہے, خدا کو پست کاموں سے بہت ہی نفرت ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے جو اس حدیث کا انتخاب کیا کہ خدا کو عظیم کاموں سے محبت ہے, عظیم کام کے لیے جب کام بلند ہو, جب کام عظیم ہو. اسی طرح جب دنیا میں کوئی تجارت کرے, کوئی بڑا گھر خریدے, تو بڑے گھر خریدنے کے لیے زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے, بڑے تجارت کے لیے زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. کم پیسے سے, کم مالیت سے بڑے گھر نہیں خرید سکتے, کم پیسے سے بڑے تجارت نہیں کر سکتے تھے. لہذا جب امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کا حیث کیا کہ میں حسین ایک عظیم کام انجام دینے جا رہا ہوں. وہ عظیم کام کیا تھا؟ رسول خدا کے 23 سال کی رحمت. رسول خدا نے 23 سال رحمت کی, رسول خدا نے 23 سال دن رات وہ پتھر کھائے جنگوں میں, رسول خدا کے سر پہ پھوڑے پھینکے گئے. رسول خدا خود فرماتے کہ میں نبی نے جتنے دیتے دین کے بارے میں برداشت کی, کسی نبی کو کوئی بھی دکھ نہیں پہنچی, کسی نبی کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی. رسول خدا نے جب رسول خدا سے بھی انتخاب کیا کہ حسین علیہ السلام نے کیا بچایا؟ حسین علیہ السلام نے دین خدا کو بچایا. وہ دین خدا, رسول خدا نے وہ دین خدا کا دسترخوان بچھایا تھا. رسول خدا نے دین کو نافذ کیا. ہم قرآن میں پڑھتے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, کہ لوگ فوج در فوج, لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے تھے, لوگ دین کو قبول کر رہے تھے. لیکن ایک زمانہ آیا کہ دین کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے, دین کو نابود کرنے میں کوشش میں تھے. اس دسترخوان کو جو رسول خدا نے بچھایا تھا, اس دسترخوان کو دوبارہ سمیٹنے کی کوشش سے تو امام حسین علیہ السلام نے اس تاریخ دور میں, اس ظلم کے دور میں جو کوئی بول نہیں سکتا تھا, امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں قیام کیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام سرمایہ, امام حسین علیہ السلام نے جب عظیم کام کو انجام دیا, اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے اپنے تمام سرمایہ کو اپنے دامن میں لے کے آیا. امام حسین علیہ السلام کا سرمایہ کون تھا؟ وہ بیویاں امام حسین علیہ السلام کے سرمایہ تھے. حضرت علی اصغر امام حسین کا سرمایہ تھے, حضرت قاسم سرمایہ تھے, حضرت سکینہ امام حسین علیہ السلام کے سرمایہ تھے, حضرت رقیہ. لہذا کل جب عاشور کا دن ہوگا, جب وہ محرم کا دن ہوگا, 7 محرم سے پانی کو بند کیا. ابھی آج جو ہے آپ قدم در قدم جو ہے, جب آپ جلوس کے لیے نکلے آپ کو لوگ پانی دے رہے تھے, آپ کو ٹھنڈا پانی دے رہے تھے, مگر حسین علیہ السلام کے بچوں کو جب 7 محرم شروع ہوئی تو ان کے اوپر پانی بند کیا, ان کے اوپر ظلم کے جو ہے پار ڈالے گئے. امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو پیاس کی شدت تھی, اللہ تعالیٰ اس کی صدائیں بلند تھی. لہذا جب عاشور کا دن جب آیا, جب شہداء شہید ہو گئے, آخری شہید حضرت ابوالفضل عباس باقی تھے, تو امام حسین علیہ السلام ابوالفضل عباس کے خیمے کے پاس جب پہنچا کہ بھیا مجھے اجازت دے دے کہ میں جنگ کے لیے جاؤں. صبح سے ابھی تک جتنے ہمارے سرباز
یہاں سے واپس آ گئے. اب میرے لیے جینا سخت ہے, اس دنیا میں جی کے زندگی کرنا عباس کے لیے سخت ہے. عباس کو اجازت دے دے. تو امام حسین علیہ السلام نے عباس کے حوالے ایک مشکل سکینہ کیا کہ میرے بچوں کے لیے پانی لائے. ابو الفضل عباس عاشور کے دن جب نیل فرات کی طرف روانہ ہوا, 4000 لشکر کو چیر کر کے نیل فرات میں پہنچا. جب نیل فرات میں پہنچا, پانی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. جب پانی پینا چاہا تو آتش عباس, آتش حسین یاد آیا. حضرت عبداللہ کے بچوں کی آتش یاد آیا. کہا کہ ان تقوین وَإِن لَمْ تَكُنْ تَشْرِبَ مِنَ الْمَاءِ, آپ جو پانی, ٹھنڈے پانی کو پینا چاہتے, خدا کی قسم یہ رسم وفاداری نہیں ہے, یہ مردانہ کی رسم نہیں ہے کہ آپ پانی پیئے, آپ کا مولا تشنا ہو, آپ کے مولا کے بچے تشنا ہو. حضرت ابو الفضل عباس نے پانی نہیں پیا. اس خیم میں اس مشق کو پانی سے بھر کے جب خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے, حضرت ابو الفضل عباس بلند قد و قامت کے مالک تھے. جب اپنے اسب پہ سوار ہوا تو فقط خیمہ گاہ کو دیکھ رہے تھے. وہ ملعون جو ہے وہ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. کسی ظالم نے حضرت ابو الفضل عباس کے بایات کو قلم کیا. حضرت ابو الفضل عباس نے مشکلے کو اپنے بایات کی طرف لیا تو ایک ملعون نے ابو الفضل عباس کے بایات کو قبول, بایات کو جدا کیا. تو حضرت ابو الفضل عباس نے مشکلے کو اپنے سینے کی طرف لے آیا اور اپنے آپ کو مشک کے اوپر لٹھایا تاکہ مشک باقی رہے. اپنے بچوں, اپنے جو ہے پانی کو اب عبداللہ کے بچوں تک پہنچاؤں. مگر ملعونوں نے جس کے پاس تیر تھا تیروں سے مارا, جس کے پاس کہیں تھے نیزوں سے مارا. ایک ملعون نے اس مشق کو جو ہے ہدف لیا. وہ تیر جب مشق میں لگا, جب پانی سب گر گئے, جب پانی نہ رہا تو ابو الفضل بہار اپنے آپ کو اپنے جو ہے گھوڑے کو خیمہ گاہ کی سن سے ہٹا کے دوسری جانب روانہ ہوا کہ میں حضرت سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں. حضرت سکینہ کے لیے میں پانی لایا تھا مگر بغیر پانی عباس کو خبر نہیں تھا کہ خالی مشکیزے کے ساتھ خیمہ گاہ کی طرف جائے. ایک شاعر کی طرح فرماتے اگر آپ جو ہے جب حضرت ابو الفضل عباس کے حرم میں جائیں گے فلا تذکروا الا السکینہ, حرم ابو الفضل عباس پہ سکینہ کا نام نہیں لینا. جب سکینہ کا نام لیں گے تو عباس کے بدن کانپنے لگیں گے کہ میں نے پانی کا وعدہ دیا تھا لیکن وہ پانی اب عبداللہ کے بچوں تک نہیں پہنچا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. تمام مومنین نے جو ایک جماعت سے دعا کیا, کافی لوگوں نے نظر دیے, کافی لوگوں نے سبیل لگائے. بالاخص انتظامیہ کی جانب سے ان کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال زیادہ جو انہوں نے زحمت کی, اس سال زیادہ انہوں نے انتظامات کر گئے, انہوں نے بہترین انتظامات کیے تھے. ان کے حاجت تھے, ان کے مشکلات تھے. ہمارے ملک پاکستان میں جو مشکلات ہیں خدا اس مملکت کو تمام بلاؤں سے دور فرمائے, اس کے دشمن کو نیست نابود فرمائے, یہ امن کا گوارا بنے. امام حسین علیہ السلام امنیت کے داعی ہے, امن چاہتے, محبت چاہتے. لہذا حسین کا پیغام امن ہے, محبت ہے, دوستی ہے. اب اپنے دوست کو بھی پہچانے اور اپنے جو دشمن ہیں ان کو بھی پہچانے جو آزادیوں کو بہرحال جو خراب کرنے کی کوشش میں وہ اس ملک کو جو ہے بے سرکی کی طرف لے جانا چاہتے, ان کے جو ہے بہرحال ہم ان کی مذمت کرتے. لہذا انشاءاللہ امید ہے کہ تمام آزاداران نے جو زحمتیں کی ان کی آزاداری کو قبول فرمائے. جتنے بھی جس نے کار خیر میں خود خدا فرماتے تعاون البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان, نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے, یہ خدا کا حکم ہے.
نیک کاموں میں اچھے کاموں میں دوسرے کی مدد کرے, برے کاموں میں کوئی کسی کی مدد نہ کرے, خدا کا فرمان ہے. لہٰذا جنہوں نے اس نیک کام میں آج انہوں نے تعاون کیا, اس نیک کام میں اپنے جو ہے خرچ کیے, اس نیک کام میں انہوں نے زحمتیں اٹھائی, ان کے نیک کاموں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. یہ کا جو ہے دنیا و آخرت کا سرمایہ. الہی بسمک العظیم یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حامد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا, اللهم نور قلوبنا بالقرآن, اللهم زين أخلاقنا بالقرآن, اللهم اشف مرضانا بالقرآن, اللهم خلص سرانا بالقرآن, اللهم عجل لوليك الفرج بالقرآن. خدایا آئین ازاداریوں کو اس کے قبول فرما, خدایا خدا انداز جو مریضوں کو صفائی کامل عطا فرما, مسافروں کے سفر کو بے خطر فرما, تمام مومنین کی مشکلات کو بلاؤں سے دور فرما, حاجتوں کو قبول فرما, جنہوں نے کار خیر کے لیے کتنی زحمتیں کی زحمتوں کو قبول فرما. خدایا خدا انداز ملک پاکستان کو بلاؤں سے دور فرما, اس ملک میں ترقی عطا فرما. خدایا خدا انداز ہمارے اولادوں کو رائے اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. خدایا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو ان کے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. تمام بلاؤں کو تمام مومن سے دور فرما. وما علینا الا البلاغ بل محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد.